اشرقت نفسی بنور من فؤادی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عیسیٰ ابن مریم لد باب لد کے پاس دجال کو ختم کریں گے. یہ دجال کے واسطے آج یہ جو پروگرام کا ٹاپ عنوان رکھا گیا، دجال کا انتظار کون کر رہے ہیں؟ کون کر رہے ہیں؟ آپ بولو کون کر رہے ہیں؟ کتنے ہزار یہودی؟ 70,000. مطلب ایک بڑا نمبر. 70,000 بولتے اونلی ناٹ 70,000 بٹ اٹس اے بگ نمبر، لارج نمبر آف یہودیز. اور وہ کس کے واسطے انتظار کر رہے ہیں؟ پالستینہ کو اٹھانے کے لیے، وہاں سے نکالنے کے کئی کو انتظار کر رہے ہیں. مسجد اقصیٰ کو جو ہے کئی کو شہید کرنا چاہ رہے ہیں، وہ پورا کا علاقے کو کئی کو قبض کر لینا چاہ رہے ہیں. اب آپ سمیر بھائی بول رہے تھے یہ ہیں بول کے کیمپس. بعض لوگ الگ الگ گمان رکھتے ہیں اور ان کے پاس الگ الگ ہسٹریز بھی ہیں. کیا بولے تو آج سوشل میڈیا بہت کچھ بھی ہوگا، جتنا آنا تھا اس سے بھی بڑھ گیا. تو یہ پورا مسجد اقصیٰ سے یاد رکھیے گا، یہ پورا احاطہ ریلیٹیولی 36 acres of land is completely comes into the premises of Masjid al-Aqsa built by Solomon علیہ الصلوۃ والسلام. حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے جس جگہ پہ بیت الاقصیٰ کو تعمیر کیا وہ پورا علاقہ آتا ہے. لوگ بعد میں اس کو ہمیں الگ الگ کر لیے، ڈھیر سارے مساجد، اس میں تقریباً 4 یا 5 مساجد جو ہے الگ الگ جگہ پہ باندھ لیے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آتا ہے تو وہاں پہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ایک یہودی جو ایمان لائے تھے ان سے مشورہ پوچھے کہ کہاں بنوں، تم بتاؤ کہ مسجد ہے یہاں پہ، مسجد یعنی پریئر پلیس کہاں پہ بنا جائے. تو انہوں نے کہا کہ ایک کام کریں گے، پیچھے بنیں گے. مطلب مسجد یہ جو ڈوم ہے نا، یہ ڈوم کے پیچھے بن لیں گے. کو بولتے رسول عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون؟ میرے بعد اگرچہ کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، بولے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پھر اللہ تعالیٰ ان کو الہام بھی کرتا نہیں کرتا. ارے بھائی کتنے کے ولیاں کو کر رہا ہے آج کل. حیدرآباد کے کئی ولیاں ہیں، ان کو رات کا رات الہام ہو کے بیٹھ گئے سو لوگ ہیں. یہ 2 کوڑی کے لوگ ان کو ہوتا تو عمر فاروق کو نہیں ہوتا کیا؟ ہوا تھا، عمر فاروق کو الہام ہوا تھا اور کہنے لگے فوراً، اے بنو یہودی، کیا تیرے اندر سے وہ ابھی وہ جذبات نہیں گئے کیا؟ تو ہم سب کو اس کے لیے سجدہ کرنے کا اشارہ کر رہا ہے کیا؟ چلے جائیں ایسے بول کے انہوں اس کے اور آگے آئے اور مشرق کی طرف جو ہے مسجد کو بنا دیے. گنبد صخرہ کا جب جس یہاں پہ بات آتی ہے تو بہرحال ابھی آپ کو سمیر بھائی دکھا رہے تھے وہاں پہ مسجد کی تعمیر ہوئی. لیکن اب قبلہ کسے چلے گا؟ یہودیوں کا قبلہ ہمارے پیچھے چلا گیا اور ہم آگے آ گئے. مطلب ابھی مسلمان اس کے طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہی نہیں. تو یہ ہو گئی بات. اب آئیے اس کا تھوڑا سا اور تفصیلات ہم مسجد اقصیٰ کے بارے میں سنتے چلیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی تھی جب آپ نے، اچھا بعد میں بولیں گے یہ بات. مسجد اقصیٰ بنائے کون سب سے پہلے؟ بولنا آپ بولنا، کبھی میں آپ سے سوال نہیں کرا نا. اب آپ بولو کون بنائے؟ نہیں جی، کس کے دور حکومت میں، کس دور نبوت میں ہوا؟ حضرت، بعض لوگ بولتے کہ سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی بنیاد رکھی. آپ نے ری بلڈ کیا، یاد رکھیے، کیونکہ صحیح بخاری جلد نمبر 4 کتاب الانبیاء کتاب نمبر 60 حدیث نمبر 3366 3366 اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوال کرتے یا رسول اللہ دنیا میں سب سے پہلی مسجد کہاں پہ بنی گئی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بیت اللہ. دوسری مسجد کہاں پہ بنی گئی؟ فرماتے ہیں مسجد اقصیٰ. دونوں کے درمیان میں فاصلہ کتنا تھا، کتنا وقفہ تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 40 دن کا، 40 سال کا وقفہ تھا. کیا مطلب یہ؟ جب حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ابو الانبیاء اپنے پہلے بیٹا حضرت اسماعیل کے ساتھ جس طرح سے بیت اللہ کی تعمیر کی، جس کا ذکر آپ کو سورۃ البقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 122 سے 126 تک آتا ہے، جہاں پہ آخری دعا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آپ دعا کرتے ہیں، یہاں پہ اس کا ذکر ملتا ہے. اسی طرح سے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے دوسرے بیٹا حضرت اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مل کے مسجد اقصیٰ کی بنیاد رکھی. آج تک صحیح سند سے ثابت شدہ معتبر علماء کرام سلف صالحین سے یہی اتفاق رکھتے ہیں کہ مسجد اقصیٰ کی بنیاد حضرت اسحاق اور حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے رکھی. دونوں کے درمیان میں 40 سال کا وقفہ تھا. پھر جب حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کا دور آیا، اللہ تعالیٰ حکم فرماتا کہ اے سلیمان تو مسجد بناؤ. اور اس کے لیے کس کو ساتھ میں دیا؟ اللہ تعالیٰ کس کے ہاتھ وہ مسجد بنانے کرائے؟ بڑے بڑے وزندار پتھر جو ایک دوسرے کے اوپر رکھے
اس ٹائم تو ٹیکنالوجی نہیں تھی، آج جیسے کرین ہے ایسے کرینس نہیں تھے، الیکٹرک کرینس، تو پھر کس نے رکھی؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ سبا سورہ نمبر 34 کی آیت نمبر 10 سے 14 تک جب آپ پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے داؤد کو جو ہے حکومت دے رکھی، پھر میں نے اس کے بیٹا سلیمان کو حکومت دے رکھی، اس کے ہاتھ میں جنات کو رکھا، جنات کا حکم کو رکھا تاکہ وہ جنات بھی اس کے لیے کام کر سکے، اور آخرکار آیت نمبر 14 میں فرماتا ہے جنات کو اس کا حکم، اس کا معلومات نہیں تھا، دیکھیے جنات کو اس کی معلومات نہیں تھی، یعنی غیب کا علم جنات کو تھا نہیں تھا۔ جب جنات کو غیب کا علم نہیں تو ہمارے یہاں بورا بنڈا کے کونے میں بیٹھا سو ایک بابا کو کیسا رہتا جی، بورا بنڈا کے کونے میں بیٹھ کے میں سب کے فال کھلاتا ہوں بول کے بیٹا ہے نا، اس کے نے کہا رہتا بول کے، اب جنات اس نکل گئے یہاں سے تو اس کے پاس کیا رہتا، اب سوچو آپ لوگ، اور ان لوگوں کو بھی سمجھاؤ جو ایسے عقیدے رکھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کے عصا کے اندر جو کیڑا اس کو کھا گیا تھا، اس کے بعد جنات کو یہ پتہ چلا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام انتقال کر گئے۔ تو بہرحال اس وقت مسجد اقصی بنائی گئی تھی، اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے جیسے کہ حضرت ابراہیم نے دعا مانگی ویسے ہی حضرت سلیمان علیہ السلام نے بھی دعا مانگی۔ صبح سنتے جائیے، سنن ابن ماجہ کی حدیث نمبر 3377 3377 سنن ابن ماجہ، شیخ البانی اس حدیث کو بھی اپنے صحیح ابن ماجہ میں قرار کرتے ہیں کہ یہ صحیح حدیث ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حضرت سلیمان نے 3 دعائیں مانگی۔ دعا نمبر 1، اے اللہ میرا فیصلہ تیرا فیصلہ ہو۔ نمبر 2، مطلب میں جو بھی فیصلہ کروں وہ جسٹ ہو، عدل والا فیصلہ ہو، عدل و انصاف والا فیصلہ ہو، نمبر 1۔ نمبر 2، اے اللہ جو حکومت تو مجھے دیتا ہے میرے بعد کسی کو نہ دے، مطلب میرے پاس جو طاقتیں تو نے رکھی ہیں ایسی طاقت کسی کو نہ دے، اور اس کی حدیث بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے۔ نمبر 3، 2 ہو گئے، 3 نمبر 3 اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حضرت سلیمان میں تیسری دعا مانگی، اور وہ یہ تھی کہ اے اللہ جو شخص میرے اس مسجد میں نماز کے لیے آتا، اے اللہ تو اسے گناہوں سے پاک کر دے۔ سبحان اللہ۔ اے اللہ جو شخص نیت کر کے اس مسجد میں نماز پڑھتا، اے اللہ اس کے مسجد سے باہر جانے سے پہلے اس کو گناہ اس کو دھو دے بول کے حضرت سلیمان علیہ السلام نے دعا کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پہلے کے 2 دعاؤں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اللہ تعالیٰ نے قبول کی، اللہ تعالیٰ نے قبول کی، لیکن تیسری دعا میں شک ظاہر کرتے ہیں، میں امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ دعا بھی قبول کی ہوگی۔ یہ مسجد اقصی کی فضیلت کے تعلق سے بات آتی ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحیح بخاری جلد نمبر 2 حدیث نمبر 1189 1189 and 1119 فرماتے ہیں اگرچہ ہم میں سے کوئی زیارت کرنے کے لیے، کوئی دیکھنے کی نیت سے کسی جگہ پہ جا سکتا تو وہ 3 جگہ پہ آپ کو اجازت دی گئی، 3 مسجد کی اجازت دی گئی۔ نمبر 1 بیت اللہ، اللہ کا گھر۔ نمبر 2 نبوی، مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ نمبر 3 مسجد اقصی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 1190 میں حدیث نمبر، اس مسجد میں پڑھے جانے والی ایک نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں پڑھے جانے والے نمازوں میں 4تھا حصہ ہے بولے۔ اور ہم سب صحیح حدیث میں جانتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں نماز کتنی زیادہ فضیلت ہے۔ دیگر مساجد میں پڑھنے والے نظام الدین کے مسجد میں پڑھے تو بھی ایک ہی مرتبہ ثواب، یاد رکھو۔ بعض لوگوں کا یہ بھی گمان ہے نظام الدین میں پڑھے تو دنیا کا مرکز کا تیز بنتا کرتے بول کے، پگلے یہ پگلوں کو بولو یاد کرو، نظام الدین کا بڑا لخلخہ لگا کے پھرتے ہیں آج، چاہے وہ ہندوستان کا نظام الدین میں پڑھو یا ہندوستان کا بارشاد بابا کے درگاہ میں پڑھے تو جاگو، کہاں بھی پڑھ کے مرو ایک ہی مرتبہ، 1 رکعت 1 ثواب۔ لیکن مسجد اقصی میں جب آپ نماز پڑھیں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مسجد اقصی میں پڑھے جانے والی ایک نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں پڑھے جانے والے نمازوں کا 4واں حصہ 4واں حصہ کے ثواب ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کا مقام و مرتبہ 1000 نمازوں کے برابر ہے دیگر مساجد کے مقابلے میں۔ مسجد قباء ہے وہاں پہ، مسجد قبلتین ہے نا، لیکن وہاں پہ یہ فضیلت ایک نماز کی اتنے رکعت نماز نہیں بتائی، یاد رکھیے۔ تو اب حساب لگاؤ آپ، مسجد اقصی میں ایک نماز کتنی بن گئی؟ 1000 میں 4th حصہ کتنی بن گئی؟ 250 نمازیں، 250 250 نمازوں کے برابر ہے دیگر مساجد کے اندر۔ یہ ہو گئے مسجد اقصی کے تعلق سے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ پوری دنیا کا قبلہ تھا پہلا، بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قبلہ کو بدل دیا۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام مکہ میں نماز پڑھتے تھے تو کس کی طرف؟
کس کی طرف گھوم کے نماز پڑھتے تھے؟ مسجد اقصیٰ کی طرف، بیت المقدس کی طرف نماز اسی طرف جو ہے رخ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ جب آپ مدینہ کو ہجرت کر کے آئے، حدیث میں آتا ہے صحیح بخاری کی حدیث نمبر 4490 سے 4493 تک جب آپ پڑھیں گے، حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے تھے تقریباً 16 یا 17 مہینے مسجد اقصیٰ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھے، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دل میں یہ خواہش تھی کہ میں کاش کہ ہمارا قبلہ بیت اللہ ہوتا۔ اللہ تعالیٰ جبرائیل کو بھیجتا ہے، پہلے کے 2 رکعت ظہر نماز پڑھ لیتے اس وقت، پھر جبرائیل کو بھیجتا ہے کہ یا رسول اللہ آپ اپنی رخ کو بیت اللہ کی طرف کر لو۔ صحابہ اکرام فرماتے ہیں عورتیں جب تک ہمارے پیچھے تھے پھر ہم عورتوں کے پیچھے ہو گئے۔ جب ہم نماز پڑھ رہے تھے ظہر کی نماز میں، ہمارے پیچھے عورتیں تھے اور ہم آگے تھے۔ جب یہ قبلہ تبدیل کرنے کی آیت آئی، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 143 کی جب بات آئی تو ہم لوگوں نے رخ بدل دیا اور ہم بیت اللہ کے رخ میں نماز ادا کریے باقی کے 2 رکعت ظہر کے، تو ہم نے دیکھا کہ عورتیں سامنے ہیں اور ہم پیچھے ہیں۔ مطلب یہ اس وقت الاؤڈ تھی، یاد رکھیے۔ ویسا بھی پروف بولے انہوں بول کے سب جا کے عورتیں تم جا کے سامنے کھڑو ہیں، پیچھے کھڑتے بولیں گے، ایسا بھی اس وقت ہو گیا، ایسا ہو گیا یہ۔ اور اس مسجد کو مسجد قبلتین کہا جاتا ہے۔ آپ مسجد قبلتین جو حج کے لیے جاتے عمرہ کے لیے جاتے تو ضرور زیارت اس کی کر کے ہی آتے، بولتے وہ پیکج کا حصہ رہتا، آپ کو الگ سے بولنے کی ضرورت نہیں، وہ پیکج کا حصہ آپ کو دکھاتے ضرور، یہ واچ ہیں دیکھو بول کے۔ تو یہ مسجد قبلتین ہو گیا، لیکن اس سے پہلے کون سا قبلہ تھا؟ بیت المقدس۔ تو اسی لیے حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کو اللہ تعالیٰ نے سن لیا، یہ کہتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب عیسیٰ ابن مریم دجال کو ختم کریں گے تو وہ بھی مسجد اقصیٰ کے قریب میں ہوگا۔ باب لد کا جو علاقہ بتایا جاتا ہے وہ مسجد اقصیٰ کے قریب میں بتایا جاتا ہے، یعنی فلسطین کے اندر ہی بتایا جاتا ہے، جیروسلم کے اندر ہی بتایا جاتا ہے۔ تو دجال جب ختم ہو جائیں گا تو عیسیٰ ابن مریم پھر ایک نیا حکومت شروع کریں گے۔ بعد میں جو یاجوج ماجوج کا فتنہ آتا تو وہ فتنے سے بھی آپ جو ہے گزریں گے، پھر بعد میں آپ صحیح حکومت کرتے کرتے آپ ایک فطری موت مر جائیں گے۔ یہ حضرت عیسیٰ ابن مریم جو جی ایس کے یوٹیوب پہ جو ہے لاسٹ دسمبر میں شاید ایک لیکچر میں نے عیسیٰ ابن مریم کے تعلق سے دی تھی، اس کے اندر تفصیلی بات جو یاجوج ماجوج کا ایک ایپیسوڈ اس میں بھی آگے ہے انشاءاللہ تعالیٰ، وہ بھی دیکھیے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہ مسجد اقصیٰ کے تعلق سے۔ اب یہ فلسطین کا معاملہ کیا ہو؟ یہ یہودی جو بنی اسرائیل کا لفظ اللہ تعالیٰ قرآن میں یوز کرتا ہے، یہ اسرائیلی now they are waiting for their Messiah, they are waiting for their Christ. They wanted to build third temple of Solomon جو کہ 2 مرتبہ شہید ہو گئی تھی، ابھی 3ری مرتبہ وہ بنانا چاہتے ہیں۔ کہاں پہ؟ اسی جگہ پہ بنانا چاہتے ہیں۔ اسی لیے اس جگہ سے جڑ کے رہنے سے آج فلسطین والے خوشی خوشی جو ہے اللہ کے نام میں قربان ہو جا رہے ہیں، اسی کے لیے، کھانے پینے کے لیے نہیں میرے بھائی۔ اللہ تعالیٰ ان کے اوپر، اللہ ان کو صبر جمیل عطا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ کتنا اچھا صبر دیا ہے ان کو۔ ہمارے تمہارے جیسے لوگ ہیں تو یہ مار پہ نکل جاتے ہیں وہاں سے، کیا کہ پکڑ کو نہیں، کشتی ملے تو کشتی کی نہیں، افغانستان سے کیا کریں، جاتے سو فلائٹ کو پکڑ کے ناچے، پھر وہاں بھی گر کے مرے، نہیں ایسا موقع ملتا لے آ جاتے تھے ہمیں۔ لیکن وہ لوگ وہاں پہ آج بھی وہیں کھڑے ہیں اور آج بھی سینہ تان کے کھڑے ہیں، کیوں؟ جانتے ہیں وہ اس کی اہمیت۔ فلسطین کو اللہ تعالیٰ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا مسکن بنایا۔ جب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام حضرت اسماعیل کو لے کر کے سعودی عرب کے مکہ میں چھوڑے تو آپ نے اسحاق کے ساتھ اسی فلسطین کے اندر اپنی حکومت کو رکھی، اپنی نبوت کے معاملے کو پیش کرے۔ اور جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آئے تو یہیں پہ آئے، پھر آپ ایجپٹ جا کے جو ہے وہاں سے یہودیوں کو پھر اسلام قبول کروا کے جو ہے یہاں پہ لے کے آئے۔ پھر اس طرح سے واقعات آپ کو قرآن کھولیں گے تو آپ کو بنی اسرائیل کے کئی سارے دیگر واقعات آپ کو مل جاتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ، لیکن لیکچر لانگ ہو رہی ہے اس لیے میں مختصر کرنا چاہوں گا۔ حينما